بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام صفیہ ہے۔ میرا تعلق سرگودا کے ایک گاؤں ساہیوال سے تھا۔ میری عمر 30 سال تھی۔ میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر ابھی 15 سال ہوئی تھی، اور میرے شوہر کا نام وسیم تھا جو کہ رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میرے شوہر کو ہمیشہ سے ہی بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ بچی کی اور ماں کی جان بچ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اب یہ دونوں بھی میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں نے شادی اسی لیے کم عمری میں کی تھی کہ جلدی جلدی میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس عورت نے تو میری ساری امیدیں ہی توڑ دی۔ اب میں دوسری شادی کروں گا، اور 14 سال ہو گئے میرے شوہر نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ پورے محلے اور رشتہ داروں میں ایک لاپرواہ انسان مشہور تھا۔ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا تھا۔ میں گھر میں کپڑے سیا کرتی تھی اور اسی سے گھر چلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ کہیں سے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا، لیکن ویسے سب کو ہی پتا تھا کہ اس کی کوئی پکی کمائی نہیں ہے، اور جب کوئی کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دوسری شادی ہے تو وہ کم سے کم اتنا تو کہتا ہے کہ پیسے تو ہونے چاہیے لڑکے کے پاس۔ اب میری بیٹی میرے قد جتنی ہوتی جا رہی تھی، اب اس نے ویسے بھی کس سے شادی کرنی تھی۔ میری بیٹی کا نام ماریا تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت، دبلی پتلی تھی، اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی لڑکی تھی جس کا رنگ بھی بہت زیادہ صاف تھا۔ لیکن میری بیٹی بہت زیادہ معصوم تھی، کیونکہ میں نے ساری زندگی اسے اپنے گلے سے لگا کے چھپا کے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ایک ہی اولاد ہے، دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں تو بے اولاد ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے اسے ساری زندگی ضرورت سے زیادہ ہی حفاظت سے پال کر رکھا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں اس کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے جانے کے لیے نہیں چھوڑتی تھی، اس طرح اس سے کسی کی دوستی نہیں ہوئی، اور اس نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ میں اسے شادیوں میں بھی نہیں لے کر جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ہم غریبوں کا اور کون سا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن میں سوچتی رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ساری زندگی میں خیال کروں گی۔ میں تو اسے بیرونی خطرات سے بچا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ کبھی کبھی خطرے اندرونی بھی ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے۔ جب میری بیٹی تھوڑی جوان ہو گئی تو میرے شوہر نے اس سے بہت زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا، جبکہ ساری زندگی اسے دھتکارتا ہی تھا، کہتا تھا کہ تیری وجہ سے تو نے اپنی ماں کو بانجھ بنا دیا، اور میرے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے ہیں، نہیں تو میں نے 12 بچے پیدا کرنے تھے۔ لیکن یہ سب تو قسمت کا کھیل تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ابھی تک وہ میری بیٹی سے نفرت کرتا تھا، اسے طعنے دیتا تھا، اسے اپنے ساتھ کہیں لے کے نہیں جاتا تھا، اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا تھا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میری بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر بیٹھا تھا اور اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، 1-2 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ میری بیٹی بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ اس نے کوئی چیز بتا دی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج کل بہت پیار آ رہا ہے اپنی بیٹی پہ، تو کہنے لگا کہ بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں بھی تو پاگل تھا، بس یہی سوچتا تھا کہ نسل بڑھ جائے گی، لیکن اگر یہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے تیرے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ضد ڈالی تھی، اور اللہ کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے۔ ابھی یہی میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کروں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ چلو اس انسان کو سمجھ تو آ گئی، اور میں نے اسے کہا کہ اب تو بیٹی جوان ہو رہی ہے، اب تو 1-2 سال تک اس کی شادی ہو جائے گی، پھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تم نے سارے سال تو ضائع کر دیے۔ کتنی پیاری تھی وہ جب چھوٹی تھی، کیسے بھاگ بھاگ کر تیرے پیچھے جاتی تھی، تجھے بابا بابا کہتی تھی، اور تو اسے اٹھاتا نہیں تھا۔ اس بات پر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے واقعی کافی سارا وقت برباد کر دیا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جب بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں اس کو اس کے باپ کے ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، یہ سوچ کر کہ کسی دن اس کو غصہ نہ آئے اور یہ میری بیٹی کو مار ہی نہ ڈالے۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں واقعی اس کی بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی،
آخر وہ اس کا اپنا باپ تھا، کوئی ستیلا نہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور یہ دونوں بہت ہی زیادہ قریب آ گئے۔ جو لمحات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزارے تھے وہ اب گزار رہے تھے۔ وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ بازار بھی لے جاتا، اس کے لیے تحفے تحائف بھی لاتا اور کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور لے کر آتا تھا۔ مجھے آج کل ایک جگہ نوکری مل گئی تھی، ایک سینٹر تھا جہاں پر جا کر کپڑے سینے تھے، اور ایک سوٹ کے ساتھ کافی سارے پیسے بچ رہے تھے۔ میں گھر میں کپڑے سیتی تھی تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی، لیکن وہاں پر جاتی تو دماغ صرف کام کی طرف لگتا تھا۔ پہلے میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب سوچا کہ شوہر فارغ ہی تو ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے۔ جوان بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن آج کل حالات اور تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں۔ اور یہ میں کام کرنے کے لیے روز جاتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ میری بیٹی روز مجھے خوشی خوشی بتاتی کہ آج بابا نے مجھے یہ چیز لا کر دی، آج وہ میرے لیے یہ سوٹ لے کر آئے، اور آج ہم پھر سیر کرنے گئے تھے۔ میں نے گول گپے بھی کھائے تھے، آئس کریم بھی کھائی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی مجھے یہ سب باتیں نہیں بتا رہی تھی، بلکہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں آج کل ابا کے ساتھ باہر نہیں جاتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جاتی ہوں، مجھے کیوں نہیں بتاتی پورا دن کیا کیا ہے؟ میں تو کام ہی کرتی رہ جاتی ہوں، تم دونوں کے تو مزے ہوتے ہیں، مجھے بتایا تو کرو، کم سے کم میں سن کر ہی خوش ہو جایا کروں گی۔ میں اپنی بیٹی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے لیے خوش تھی، لیکن وہ بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میری بیٹی بیمار رہنے لگی، کبھی کہتی میری کمر میں درد ہے تو کبھی کہتی میری ٹانگوں میں درد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر تھی ہمارے پورے گاؤں میں، اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ بچی جوان ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تم زیادہ فکر مت کیا کرو، جب اسے درد ہو تو درد کی گولی دے دیا کرو، اس کی خوراک بہتر کرو، دودھ وغیرہ دیا کرو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ آج کل میرا شوہر ویسے تو بہت خوش تھا، اس کا موڈ بھی بہت زیادہ اچھا تھا، کافی دنوں سے اس نے میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا تھا، گھر میں پیسے بھی لا رہا تھا، لیکن مجھ سے دور دور بھاگ رہا تھا۔ ہماری کون سی ابھی اتنی عمر ہوئی تھی، اور اگر وہ اتنا ہی خوش تھا تو تھوڑی سی محبت میرے ساتھ بھی تو بانٹ سکتا تھا۔ ساری زندگی تو میرے ساتھ لڑتا ہی رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے ایسے دور بھاگ رہا تھا جیسے میں اس کے لیے کوئی نامحرم ہوں۔ میں اس بات پر تھوڑی حیران تھی، لیکن میرے اتنے کام تھے کہ میرے پاس اور کچھ سوچنے اور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی سے؟ تو میں نے کہا کہ رشتہ ہوتے ہوتے بھی تو 1-2 سال لگ جاتے ہیں، اور شادی بھی تو جوانی میں ہی ہونی چاہیے، ابھی تک ہم لوگ بھی جوان ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہماری بچی بھی جوان ہو گئی ہے، ہم نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے، جب کچھ نہیں کروانا تو شادی کروا دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے، میں تو اس کی شادی 20 سال تک نہیں کروں گا جب تک یہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ 20 سال تو بہت زیادہ ہیں، 18 سال مناسب ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب تک لڑکی سمجھدار نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے اس کی شادی کرنا ظلم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کاش میرے بارے میں بھی کوئی ایسا سوچ لیتا، تم نے تو مجھ پر 16 سال کی عمر میں ہی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ بھی ہماری طرح ہی تھے، لیکن اب ہم نے دنیا دیکھ لی ہے تو اب بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، اور پھر ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات بڑے پیار سے کی تھی، ورنہ ساری زندگی اس بات کو اس نے میرے لیے تانا ہی بنایا تھا کہ ایک ہی بیٹی دے کے بیٹھ گئی، اس کے بعد بانجھ ہوگی، کیا کروں میں اس کا، یہ کوئی میری نسل تھوڑی بڑھائے گی، یہ تو میرے خرچے کروا کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ بہت دل دکھایا تھا میرے شوہر نے میرا، لیکن میں نے اسے پھر بھی معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ میری بیٹی کا باپ ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گا کہ میں اسے معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایک دن مجھے میری بیٹی کی طبیعت صبح سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ دوپہر تک بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی اور پھر اس کے منہ پر تھپڑ مار کے پوچھا کہ تو نے کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چلایا؟ وہ میرے پیروں میں گر کر رونے لگی۔
کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ آج ایسا لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو، پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے اور دنیا کے سارے پتھر مجھے لگ رہے ہیں۔ میری آنکھیں بھر گئیں، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد باہر نکلی اور بیٹی سے پوچھا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ اس نے کہا کہ سچ بول رہی ہوں۔ پھر رات کو میرے شوہر نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ شوہر نے کہا کہ اس کو یہاں کیوں سلایا ہے، اس کا تو اپنا کمرہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ یہیں سویا کرے گی۔ اس نے کہا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے اسے کہا کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے منہ نہیں بنایا، میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر سو رہی تھی اور ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اگلے دن سے میں نے کام پہ جانا بھی چھوڑ دیا اور پھر سے گھر میں ہی کپڑے سینے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کام پہ کیوں نہیں جا رہی؟ تو میں نے کہا کہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس بات پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اتنا اچھا کام چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ ہاں چھوڑ دیا، اور ویسے بھی تجھے کیا ہے، اچھا ہو یا برا، میرا دل نہیں کیا کرنے کا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اور تو بھی اپنے اوپر توجہ دے، جو تو کر رہا ہے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدل۔ میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہے یہ پاگل عورت۔ دراصل اس کو میری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ اتنا تو وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، میرا اشارہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اور وہ اس بات پر لڑائی کرتا کہ اس کو کمرے سے نکالو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اور ویسے بھی تمہارا میرے بغیر گزارا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیوی ہو تم میری، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی میرے ساتھ سوئی رہے گی۔ اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس کمرے کے اندر دروازہ نہیں تھا، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، ہم سے ایک دروازہ ہی نہیں لگایا جا رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ میں گھر میں کام نہیں کرتی تھی، مجھے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے، میرے شوہر نے سامان لانا پھر سے چھوڑ دیا۔ اب میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو کہیں باہر نہیں جانے دیتی تھی، میں کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں کھانا بنا کر پہلے ہی کچن میں رکھ دیا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے جگایا، کہا بھوک لگی ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ میرا شوہر بھی باہر بیٹھا تھا، ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو میرے پاس نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھی اور باتھ روم کی طرف گئی کہ شاید وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میرا شوہر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ اس نے کہا کیوں پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی ہو؟ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جا کر سو جا، چل جا یہاں سے۔ میں نے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی، ورنہ مجھے کبھی بھی ایسی بے ہوشی والی نیند نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیٹی کب اٹھ کر گئی۔ صبح میری بیٹی کو بخار تھا اور اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک محلے دار عورت کو اس کے پاس بٹھایا اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں محلے میں گئی اور اس آدمی سے ملی جو دیگی کرائے پر دے دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب سے بڑی دیگ چاہیے۔ اس نے مجھے دکھائی، میں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑی والی چاہیے۔ اس نے کہا کیا سارے محلے کے لیے کھانا بنانا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ یوں ہی سمجھ لیں، اور مجھے سب سے زیادہ بڑی دیگ دیں، اور چولہا بھی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے سامان دے دیا۔ میں وہ سامان گھر لے آئی۔ رات کو بجلی خراب تھی، پورے محلے کی بجلی خراب تھی، لیکن سردیاں تھیں اس لیے سارے سکون سے سو رہے تھے، بہت خاموش تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ تو جلدی ہی کھل گئی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف بھی تھی، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والے کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پولیس والا ہے اور یہاں پہ کوئی ڈاکو ہے۔ بہت ہی بری طرح سے دستک ہو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میری بیٹی بھی اٹھ گئی اور اس نے کہا کہ امی کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنا کھانا کس کے لیے پکا رہی ہیں اور بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو باپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ پاگل، یہ تو میں وہ مرغی کاٹ رہی تھی نا، اسی لیے میرے کپڑوں پر یہ سب کچھ لگا ہوا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تیری ماں ہوں نا، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، لیکن بار بار دستک ہو رہی تھی۔
اس نے کہا کہ دروازے پر کون ہے اور یہ ہمارے گھر کا دروازہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنا سامان اٹھا اور ساتھ والی کے گھر چلی جاؤ، وہیں پر رہنا جب تک میں نے تجھے لینے کے لیے نہیں آتی۔ بہت گھبرا گئی میں نے اس کا تھوڑا بہت سامان پیک کر دیا اور ساتھ والی کے گھر بھیج دیا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو اپنے سارے زیور اور جمع کیے ہوئے سارے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے پاس، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور یہاں سے بھی بھیج دو، نکال دو اس کو یہاں سے، چلے جاؤ۔ اور تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ یہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند ہے، اسے اپنی بہو بنانا اور اپنے پاس ہمیشہ رکھنا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہاں سے وہ میرے سے یہ وعدہ کر کے گئی کہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھے گی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور اب میری بیٹی اس کے حوالے تھی۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بی بی دروازہ کھولو، نہیں تو دروازہ توڑ دیں گے، اور جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے دروازہ توڑنے کی تیاری کر لی۔ میں ڈری ہوئی تھی، اور جس کا ڈر تھا وہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ کچھ دیر بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ پولیس والے اور کچھ میڈیا والے بھی تھے جو اندر آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے اس دیگ میں دیکھا تو وہ سب الٹیاں کرنے لگے، ان کا حال برا ہو گیا، اور میں بالکل ایسی کھڑی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ ان کو میرے گھر سے سامان نکالنے میں 4 گھنٹے لگے تھے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ظاہر ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی سے وہ کوئی سوال جواب کریں اور اسے بھی پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پر اس وقت سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ میرا شوہر کہاں تھا۔ وہ وہیں تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا اس کے بعد اس کی وہی جگہ تھی۔ وہ لوگ مجھے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ہر انسان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اس دنیا کی ہی نہیں ہوں، کہ جیسے میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو کسی سے بھی امید نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچانے والا مجھے میرا شوہر تھا۔ کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا، سب مجھ سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے میں انسان نہیں کوئی چڑیل ہوں، کیونکہ حرکت بھی میں نے ایسی ہی کی تھی۔ اس دیگ والے کا بھی انٹرویو لے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے سب سے بڑی دیگ چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گی۔ محلے والے کہہ رہے تھے یہ تو بڑی اچھی خاتون ہے، سارے محلے کے کپڑے سیتی ہے، اچھی بلی تھی بالکل، کسی کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی، اس کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ تو خود حیران ہیں، اور اس کی بیٹی بھی کہاں ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ میری سہیلی نے بیان دیا تو میں اس کی دوست ہوں، اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو کہیں پہنچا دیا تھا، اور یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد مجھ سے ایک میڈیا والی لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اپنے شوہری کو مار کر اس کو دیگ میں۔ اس کی زبان رک گئی اور اسے اب بکائی آ گئی، لیکن میں بول پڑی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی عورت ایسا کیوں کرے گی بھلا؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ کوئی اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے۔ وہ انسان اسی قابل تھا، اور میں نے قسم کھائی تھی اس کا یہی انجام کروں گی، کیونکہ وہ ایک اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا، میری بیٹی سے غلط کاری کرتے تھے۔ مجھے لگا اس کی محبت جاگی ہے، لیکن اس کی محبت نہیں جاگی تھی، اس کے اندر شیطان جاگ گیا تھا۔ اس لیے میں نے اس کو مار کر بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس معاشرے کا بھی تو پتہ نہیں چلتا کس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اب سارے میرے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کس قسم کا باپ تھا۔ سوتیلا تو نہیں تھا، اس کا اپنا سگا باپ تھا، پھر بھی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا کہ اس نے یہ حرکت کر ڈالی۔ مجھ پر مقدمہ بھی چلا، لیکن مدیت میں کوئی بھی نہیں آیا، اور مجھے کچھ سالوں کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ جب واپس آئی تو میری بیٹی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی، اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بہت اچھی تربیت کرنا۔ میری بیٹی مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ یہ خبر تو اخبار میں بھی آئی تھی۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کے اس واقعے کے بارے میں ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک سب ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔